اب تقریباً آج دن تک ہم 8 PhD پروڈیوس کر چکے ہیں اور میرا خیال ہے M.Phil تو درجنوں کے حساب سے ہیں، میرا 30-35 تو میں نے پروڈیوس کی ہیں، ڈبل ڈیلیا بھی ہمارے پاس ہے. تو یہ پورے کا پورا سال ہمارے پاس رنگ و خوشبو رہتا. اس میں ذات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ فزیکلی آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو وہ انرجی پوائنٹ میں آپ ایک حرکت محسوس کرتے ہیں. یہ گملے، یہ پھول، یہ پتے، یہ ساری چیزیں ہماری شخصیت کا وہاں سے حصہ بنی. اب یہاں سے جو ہم بچے پروڈیوس کر رہے ہیں، اگر انہیں صفائی ستھرائی، یہ خوبصورتی، یہ حسن، یہ اسپریچولیٹی، تو یہ چیزیں ایک ہولسٹک پرسنالٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایک تو فل فلیج ہم نے ایک ایریگیشن سسٹم ان پلیس کر دی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں IT ڈپارٹمنٹ ہزارہ یونیورسٹی کے چیئرمین ڈاکٹر عارف اقبال عمر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جنید کیسے ہو؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. کیسے گزرے ہیں دن؟ بہت اچھے. اچھا سر بتائیے گا IT ڈپارٹمنٹ جس طرح سے دنیا میں IT کا انقلاب آ رہا ہے، تو بینگ ہیڈ 2 سالوں سے آپ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، کیا کنٹریبیوشنز ہیں آپ کی؟ میرا خیال ہے اس وقت ہم لیڈنگ ڈپارٹمنٹ ہیں پورے ریجن میں، بلکہ پورے صوبے میں کہوں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. سب سے پہلے آپ پروگرامز کے حوالے سے دیکھ لیں. ہمارے پاس BS کمپیوٹر سائنس ہے جو کہ پرانا پروگرام ہے. پھر میں جب آیا تو میں نے اس میں BS سافٹ ویئر انجینئرنگ ایڈ کیا. 4 سالہ پروگرام ہے. اس سے پہلے ہم نے MS کمپیوٹر سائنس اینڈ PhD کمپیوٹر سائنس لانچ کیے اور الحمدللہ دونوں انتہائی کامیاب پروگرام ہیں. ریسرچ کے حوالے سے اب تقریباً آج دن تک ہم 8 PhD پروڈیوس کر چکے ہیں اور میرا خیال ہے M.Phil تو درجنوں کے حساب سے ہیں. میرا 30-35 تو میں نے پروڈیوس کی ہیں. اسی طرح میرے ساتھ جو باقی 3 گروپ ہیں، ہمارا گروپ جو ہے وہ AI کا ہے، دوسرا گروپ نیٹ ورک کا ہے، تیسرا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ہے اور چوتھا جو ہے وہ امیج پروسیسنگ کا ہے. وہ تمام لوگ اپنی اپنی اس میں پروڈیوس کر رہے ہیں جو ریسرچ اسکالرس ہیں اور بڑا فرسٹ کلاس کام ہو رہا ہے. ڈپارٹمنٹ کی جو پبلیکیشنز ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، 100 سے 150 سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ ہم نے پروجیکٹ ون کیے ہوئے ہیں. ایک ہمارا پروجیکٹ شوکت خانم کے ساتھ ہے، دوسرا ہم آئی ڈیزیز پہ کام کر رہے ہیں جو کہ ٹرکی کے ساتھ ہمارا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ 1-2 پروجیکٹس ہم نے جمع کیے ہوئے ہیں HEC کو اور سائنس فاؤنڈیشن کے لیے. میرا خیال ہے ٹریمنڈس ورک از گوئنگ آن ان IT ڈپارٹمنٹ. تو یہ تو اس کے علاوہ یہ تو ابھی تک ایگزسٹنگ پروگرامز اور ریسرچ پروگرامز کی بات میں نے کی. انشاءاللہ فیوچر میں اب ہم نے 2 مزید پروگرام ایڈ کیے ہیں. ایک BS AI ہے اور دوسرا BS ڈیٹا سائنس ہے. خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں وائس چانسلر صاحب ایک ایسی ڈائنامک پرسنالٹی ملے ہیں جو کہ IT کے ہیں، بہت زیادہ سافٹ اسپوکن پرسنالٹی ہے. اور میرا ذاتی تعلق بھی ان سے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم پریویس میں MSc پریویس میں 1989-88 میں پشاور میں ہم نے جب پڑھ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ہمیں 2-3 سبجیکٹ پڑھائے تھے. تو میرے استاد بھی ہیں، ڈائریکٹ ٹیچر ہیں اور IT کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تو اس میں ایڈڈ ایڈوانٹیج اب ہمیں یہ ہے کہ جو ہم پرابلم لے کے جاتے ہیں IT کا وہ ہمیں سمجھانے میں دیر نہیں لگتی. تو اس سے ہمارے بہت سے پرابلم سالو ہوئے ہیں. ایک جو بڑا یونیک فیچر میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی ہے جسے ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر ہاؤس. بٹ اٹ از ناٹ اونلی سافٹ ویئر ہاؤس. اس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہوں گے. تو یہ ایک انٹرنیشنل فرم ہے ہماری جس کے ساتھ ہم نے MOU کیا، پھر ایگریمنٹ کیا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم ان سے کام کریں گے. تو ہوگا یہ کہ ہم نے ایک سافٹ ویئر ہاؤس ڈیولپ کرنا ہے. اس سافٹ ویئر ہاؤس میں جتنے بھی کمپوننٹس کسی سافٹ ویئر کے ہو سکتے ہیں، اس کا ڈیزائن، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی مارکیٹنگ، اس کے لیگل امپیکٹ، تمام کے تمام ہم جو سیکشنز ہیں اس میں جو لوگ کام کریں گے وہ ہزارہ یونیورسٹی سے ہی ہم اٹھائیں گے. یہاں IT کمپیوٹر سائنس اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے گریجویٹ اس میں کام کریں گے، آرٹ اینڈ ڈیزائن کے لوگ اس میں کام کریں گے، بزنس مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس اس میں ہمارے کام آئیں گے، ماس کمیونیکیشنز کے آئیں گے، ٹیلی کمیونیکیشنز کے آئیں گے، رپورٹ رائٹنگ
اور ڈاکومنٹیشنز کے لیے ہمیں انگلش کے گریجویٹ وہاں پہ درکار ہوں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے. اس میں فیوچر کے والے سے یہ ایڈ کر دوں کہ ابھی ہم نے جو ڈیٹا سائنس اور اے آئی کا انٹروڈکشن کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب ہماری ڈپارٹمنٹ جو ہے مزید ایکسپینڈ ہوگی. ابھی اس لمحے میں اگر یونیورسٹی کے میں ہماری کنٹریبیوشن دیکھی جائے تو وی آر دا لارجسٹ ڈپارٹمنٹ اور 1/8 آلموسٹ 1200 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس. تو 1/8 یا اس سے بھی زیادہ ہم کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں یونیورسٹی کا حصہ ہے. تو یہ تھا آپ کے پہلے سوال کا جواب. اور کچھ رہ گیا تو بتائیں جنہیں. سر آئی ٹی کا ایک آئی ٹی کے ساتھ تو آپ ریلیٹڈ ہیں, اس کے علاوہ یونیورسٹی کے لیے آپ کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں یونیورسٹی کی خوبصورتی میں, اپنے پروجیکٹس اس حوالے سے کچھ بتائیے گا, کیا کیا اچیومنٹ ہے آپ کی؟ اچیومنٹ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کام شروع کیسے ہوا تھا. آئی واز سٹنگ ان مائی آفس اور ان دنوں میں HOD IT سے ہٹایا گیا تھا تو میں نے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا تھا. آئی واز لوکنگ ایٹ دا اسکائی اور یہی سوچ رہا تھا کہ چلو یار چاہتا ہوں وائس چانسلر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے ایک مالی دے دیں تاکہ جو کام میں نے شروع کیا ہوا ہے 2016 سے تھوڑا بہت آپ دیکھیں گے ٹیلی کام کا جو سے آگے پیچھے دائیں بائیں جو حصہ تھا وہ سب سے گندا علاقہ تھا یونیورسٹی کا. تو اسے ہم نے بڑا طریقے سے بڑے کیا کہتے ہیں آرٹسٹکلی ڈیزائن کیا ہوا تھا. میں یہی سوچ رہا تھا کہ مین وائل آئی گاٹ اے رنگ فرام PS کہ جی آپ آ جائیں. تو وہ میرے PS صاحب میرے دوست تھے تو میں نے ذرا کہا, میں نے کہا یار اب کیا ہے, تو کہتے سر آپ آ جائیں. آئی وینٹ ٹو دا وائس چانسلر اینڈ وائس چانسلر آفر می کہ جی آپ 2 کام کر لیں, ایک تو آپ ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی بن جائیں اور دوسرا یہ. میں نے کہا نہیں جی ڈائریکٹر انفارمیشن تو آلریڈی ہے IT کا ہے تو اب میں تو وہ نہیں کر سکتا. تو دوسرا انہوں نے کہا اچھا بیوٹیفیکیشن کا کام لے لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے ہی لمحے دا پرسن ہو واز آسکنگ فار 1 مالی, سارے کے سارے مالی یونیورسٹی کے جو تھے اس کی ٹیم میں آ گئے. اینڈ دین اے نیو ایرا اسٹارٹ. الحمدللہ ہم نے جو کام 2016 میں شروع کیا تھا وہ اب کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے. اس میں ہم نے جو ڈیزائن کیا ہے یونیورسٹی کو وہ اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ سارا سال اس یونیورسٹی میں پھول اور خوشبو رہے گی. کس طرح رہے گی کہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں. دسمبر میں اور جنوری میں ہمارے پاس ارلی جنوری تک ہمارے پاس گل دودی ہوتا ہے. اس کے بعد فورسیکیا آ جاتا ہے. فورسیکیا کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ریڈ اینڈ وائٹ سڈونیا کے پھول آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میگنولیا کے آ جاتے ہیں. پھر آگے چلیں تو ہمارے پاس ویجیلیا آ جاتا ہے. ویجیلیا کے ساتھ ساتھ وائبرمم آ جاتا ہے. پھر آگے جائیں تو ہمارے پاس موتیا آ جاتا ہے, گلاب آ جاتا ہے. پہلے گلاب آتا ہے, پھر جو سمر میں ہمارے پاس موتیا آ جاتا ہے. موتیا کے ساتھ ساتھ گل نشتر آ جاتا ہے. اور اسی دوران ہمارے پاس جو گارڈینا کا پھول ہے بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے موتیے کی, یہ آتا ہے. اپریل اور اکتوبر کے ماہ میں جو رات کے وقت ہم نے رات کی رانی لگائی ہے وہ پورے کیمپس کو اس نے اپنی خوشبو اس کی پھیلی ہوتی ہے. اور جو فیملیز اور جو انڈیویجولز واک کرتے ہیں وہ ریئلی اپریشیٹ کر رہے ہیں اس پلان کو. اس کے بعد جو دسمبر ہوتا ہے اور دسمبر سے پہلے اگست میں ہمارے پاس لیجسٹینی آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو 2-3 ہمارے موسمی پھول ہیں, میری گولڈ ہے, دوسرے ہیں, تو اس طرح یہ سارا. اور اس کے بعد ایک سٹیج آتا ہے جس میں ہمارے پاس ڈیلیا آ جاتا ہے. ویری رچ اپنا کلیکشن آف ڈیلیا, ڈبل ڈیلیا بھی ہمارے پاس ہے. تو یہ پورے کا پورا سال ہمارے پاس رنگ و خوشبو رہتی ہے. اور جو ینگ لوگ ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں. ایک انوائرمنٹ ہم کریٹ کر چکے ہیں کہ آپ جب یونیورسٹی آتے ہیں تو آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے, آپ کو صفائی کا احساس ہوتا ہے. یو فیل یور سیلف نیئر نیچر. آپ کہتے ہیں کہ آپ قدرت کے قریب ہو گئے. یہ صرف ہم نے پھولوں میں نہیں, اس کے علاوہ ہم نے جو درخت لگائے ہیں, جو بشز لگائے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. اب ہم نے ڈیزائن یہ کی ہے کہ فرام لاسٹ کارنر جو کہ ساؤتھ میں, اگر وہاں سے آپ مین گیٹ کی طرف جائیں اور اگر سائے میں چلنا چاہیں تو آپ کو سایہ ملتا ہے. ہاں اگر خود دھوپ کا انتخاب کرتے ہیں تو دھوپ از اویلیبل فار یو, آپ دھوپ میں چل کے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ 2 کام اس میں بڑے عمدہ ہوئے. ایک تو فل فلیج ہم نے ایک ایریگیشن سسٹم ان پلیس کر دی ہے, اور ایریگیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ
ہم نے اپنی نرسری ڈیولپ کر چکے ہیں اور گزشتہ 3 سال سے ہم نے کوئی پودا یا کوئی آرنامنٹل پھول باہر سے نہیں خریدا. وی آر پروڈیوسنگ اوور سیلف. ہم اپنے جو مہمان آتے ہیں انہیں بھی پیش کرتے ہیں اور ہمارا سب کچھ جو ہے اپنا ہے. اس کے علاوہ کہ آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے کچھ فوارے بنائے ہیں, کچھ مانیومنٹ بنایا ہے. یہاں پہ ایک سینٹرل مانیومنٹ آپ کو نظر آتا ہوگا, شاید آپ کو جنید آپ نے خود بھی دیکھا اور اپنے جو ناظرین ہیں آپ انہیں بھی بتائیں کہ بیسیکلی ہے کیا چیز. اس میں ابھی اس میں فوارے لگنے ہیں تو وہ 7 فوارے اس کے دونوں طرف, 7 ایک طرف 7 دوسری طرف لگیں گے. ہر ایک چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا تو وہ پانی کا جو عنصر ہے وہ ہم نے اس میں ریفلیکٹ کیا. پھر جو 7 فوارے ہیں وہ اس بات کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ اس نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اپنی شان کے مطابق وہ جو ہے عرش پہ بیٹھا تو اس چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آگے جائیں تو آپ کو 2 کریسنٹ ملتے ہیں. تو کریسنٹ جو ہیں جسے ہم ہلال کہتے ہیں اردو میں, یہ ایک اپنا سمبل ہے ایکسپینشن کا. ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ ایکسپینڈ ہو رہی ہے, بہت ورٹیکلی ایز ویل ایز ہاریزنٹلی. اس کے بعد ایک آپ کو پیرامڈ دکھائی دیتا ہے. تو پیرامڈ کا جو اسٹرکچر ہے اس کی اپنی ایک اسپریچول امپورٹنس بھی ہے, لیکن یہاں پہ ہم نے جو پیرامڈ ہے اس کے 4 فیسز ہیں اور 4 فیسز پہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے یونیورسٹی کا وچ از نالج ٹریٹمنٹ, کہ نالج کس طرح, کہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, ہم ایگزسٹنگ علم سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایگزسٹنگ نالج ہے. اس کے بعد ہم اس میں تدبر کرتے ہیں, ہم اس میں گیپس تلاش کرتے ہیں. جب گیپ تلاش کرتے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ سلوشن ہوتی ہے, نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اس چیز کی سلوشن پرووائڈ کرنا, جسے ہم نے کہا تسخیر. ہم تسخیر کر لیتے ہیں اور تسخیر کے بعد ایک اسٹیپ رہتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تخلیق. تو یہ علم ہے, تدبر ہے, تسخیر ہے اور تخلیق ہے. تو یہ چاروں فیزز پہ ہم نے قرآن کی آیات لگائی ہوئی ہیں تاکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو باور کروا سکیں کہ واٹ یو آر ڈوئنگ. تو یہ کوئی عام کام نہیں ہے, آپ کو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے. آپ تحقیق کریں, آپ علم پھیلائیں, آپ تخلیق میں مددگار ثابت ہوں اور اس طرح یہ علم ایک سٹیپ سے دوسرا اور دوسرے سے تیسری جنریشن کی طرف منتقل ہو رہا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی اسپریچولیٹی آپ کی پرسنالٹی میں دکھائی دیتی ہے اور اس کا ریفلیکشن بیک گراؤنڈ میں آپ کی لگی تصویر سے بھی ہو رہا ہے. کیا کہیں گے؟ اصل میں آج کل جو ایک چیز ہے کہ جب آپ پی ایچ ڈی کر چکے ہوتے ہیں تو پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ واٹ ٹو ڈو. جی ذہنی طور پہ تو آپ نے جو کانکر کرنا تھا وہ کر چکے ہیں, تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں لیٹس موو بیانڈ دا مائنڈ, مائنڈ کو ٹرانزٹ کرنے کے بعد مائنڈ سے آگے جانے کا. تو اس کے لیے پھر ڈفرینٹ کلچرز میں ہیں, آپ تبت سے شروع ہو جائیں اور رائٹ اپ ٹو USA تک جائیں, آپ کو ڈفرینٹ کلچر ملیں گے, ڈفرینٹ کلچرز میں ڈفرینٹ اسپریچول پریکٹسز ملیں گی. تو یہاں پہ جس طرح جنید نے آپ کو بتایا کہ بیک گراؤنڈ میں ایک تصویر ہے, ایک کیا کریں, ایک ورلنگ درویش ہے, رومی درویش ہے. تو اس میں 2 چیزیں آپ کو کامنلی یہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں. ایک تو قرآن کی آیت ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, جس جو ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو اس میں جو آخری سٹیج ہے وہ تزکیہ نفس کا ہے. اور صوفی کا کام یہ ہے کہ جو باڈی آپ کو اللہ نے دی ہے اس میں کچھ انرجی پوائنٹس ہیں, ان انرجی پوائنٹس میں نگیٹو انرجیز بھی ہیں اور پازیٹیو انرجیز بھی ہیں. نگیٹو انرجیز میں ڈفرینٹ آپ ڈیزیز کہہ لیں, جیسے حسد ہو گئی, حب جا ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ ذکر کرتے ہیں ان انرجی پوائنٹس پہ اللہ کا, اس میں ذات کا ذکر کرتے ہیں, تو وہ آپ فزیکلی آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو وہ انرجی پوائنٹ میں آپ ایک حرکت محسوس کرتے ہیں اور وہ وائبریٹ کرتا ہے. اور پھر ود پیسج آف ٹائم جب وائبریشن ایک حد تک پہنچتی ہے تو وہاں سے آپ کو اللہ اللہ کی صدائیں سنائی دیتی ہیں. تو یہ ایک ہے, تو جب یہ جیسے اللہ اللہ کی صدائیں بڑھتی جاتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کا انرجی پوائنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے, تو اس کے بعد ایکٹیویشن کے بعد جتنا پریکٹس زیادہ کرتے ہیں اتنا اس کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ جس میں وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا, یہ جو ورلنگ درویش ہے, میرے بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ کلرز نظر آ رہے ہیں.
تو یہ جو ڈفرینٹ کلرز ہیں 5 کلرز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ 5 کلرز ان 5 انرجی پوائنٹس کے کلرز ہیں جو کہ اس میں ریفلیکٹ کیے گئے ہیں. تو ایک چھوٹی سی انٹروڈکشن تھی. ایک طرف آپ کی رومی اور اسپریچولیزم اور دوسری طرف قائد کی تصویر ہے، اور تو میرا خیال اور اوپر اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو ڈپارٹمنٹ کو مزید آگے لے جانے میں میں عرض کروں جنید، اصل میں یہ میرا آفس نہیں ہے، یہ آفس ہے HOD IT کا. یہاں جو بندہ بھی بیٹھے گا وہ لیڈر ہوگا IT کا، اور بچے جب آئیں گے تو وہ جب دیکھیں گے تو ان چیزوں کا ایفیکٹ جو ہے ان کی پرسنالٹی میں آتا ہے. فار ایگزامپل میری ایجوکیشن اسلامیہ کالج سے ہوئی، اسلامیہ کالج سے ہوئی. وہاں یہ لش گرین لانز، یہ گملے، یہ پھول، یہ پتے، یہ ساری چیزیں ہماری شخصیت کا وہاں سے حصہ بنی. اب یہاں سے جو ہم بچے پروڈیوس کر رہے ہیں، اگر انہوں نے صفائی ستھرائی، یہ خوبصورتی، یہ حسن، یہ اسپریچولیٹی، تو یہ چیزیں ایک ہولسٹک پرسنالٹی کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. میری خواہش تو یہ ہے کہ میرا جو گریجویٹ بھی ہو، جو بھی گریجویٹ IT کا یہاں سے نکلے، اس سے اس کی ایک ہولسٹک پرسنالٹی ہو اور ایک بیلنس پرسنالٹی ہو، جس میں تمام ریکوائرمنٹ، تمام ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ اپنی ایک انتہائی بیلنس فارم میں ہوں، تاکہ کل وہ انتہائی پروڈکٹیو انڈیویجول ہو کمیونٹی کے لیے. گورنمنٹ کی بھی ایمبیشن ہے کہ کلین اینڈ گرین پاکستان، اس کو بھی لے کر آگے چل رہے ہیں. اللہ آپ کو زندگی کا ترقی عطا فرمائے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.